تو اگر ہم دعا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ڈفرینٹ معاملات میں مدد طلب نہیں کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے، دیکھیں دنیا میں بھی ہماری جس کے ساتھ کمیونیکیشن کم ہوتی ہے ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے، ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ نہیں ٹوٹتا۔ تو سیم اس کا کیس ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کے ساتھ کتنا کمیونیکیشن ہے، کتنی ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اسپریچول سٹیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے زندگی میں درود پاک کتنا ہے، اذکار کتنے ہیں، تلاوت قرآن کتنی ہے، کیا ہم نے کچھ سورج کو حفظ کر رکھا ہے کہ نہیں کر رکھا۔ جنہوں نے تو قرآن کو حفظ کیا ہے وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ کچھ سورج جو ہے وہ حفظ کریں۔ اور اس کا حفظ کرنے کا سب سے بیٹر وے کیا ہے، جو مجھے اپنے لیے سب سے زیادہ بیٹر لگتا ہے وہ یہ، اور آسان لگتا ہے وہ یہ کہ میں جب بھی کوئی صورت حفظ کرنی ہوتی ہے نا، میں اس کی آیات ود لنگوسٹک انالیسس کرتی ہوں۔ لنگوسٹک انالیسس کے ساتھ جب میں اس کی تفسیر کو پڑھتی ہوں نا، تفسیر باللغہ، تو کیا ہے کہ وہ مجھے ورڈز میننگز اور ہر ورڈ کی ڈیپنیس، اس کا ڈیپ انالیسس، اس سے مجھے وہ سورہ جو ہے وہ حفظ کرنی نہیں پڑتی، مجھے آیات خود بخود یاد ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس چیز کو جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ریپیٹیشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم قیام میں جو ہے وہ سورت جو ہم نے حفظ کی ہے ہم اس کو پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ ہمارا جو ہے وہ ریپیٹیشن کا معاملہ بھی چلتا رہے گا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جب ہم نماز کے اندر سورت چینج کر کے پڑھتے رہتے ہیں نا، تو ہمارا نماز کے اندر ایک الگ قسم کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک الگ قسم کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ میسر آتا ہے۔ اور تہجد دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی لائف میں تہجد ہے۔ تو تہجد یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ نہیں بھی پڑھ پاتے، کم سے کم رکھیں کہ ویک میں کوئی 1 یا 2 دن پڑھ لیں، لائک جمعے کی رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں، یا سوار کی رات کو اٹھ جائیں، جمعرات کی رات، یہ بھی کوئی بھی ڈے آپ اپنی اویلیبلٹی کے اکارڈنگ رکھ لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یا پھر اگر منتھلی کہہ لیں کہ 3 to 4 ڈیز کر لیں، یا 5 to 6 ڈیز کر لیں، یا پھر بہت نہیں تو منتھلی 1 سے سٹارٹ کریں، اینڈ دین اپنے آپ کو اس جانب لے کر آئیں، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اپنی برین کی الفا سٹیٹ میں ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ ایک کنیکشن مل جاتا ہے، اور ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو اس ٹائم میں بیٹر کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں انکریج کیا ہے تہجد کی طرف، سورۃ مزمل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی طرف، اور باقی صورتوں میں بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی طرف انکریج کی ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بہت بیٹر ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھیں جی، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، واٹ از دا آئیڈیل اسپریچول اسٹیٹ؟ اب آئیڈیل اسپریچول اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں پر میں ایک حدیث کا ریفرنس دوں گی۔ ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے وہ مشہور ہے، کہ ایک دفعہ صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور میں اس حدیث کا ابھی ایک ترجمہ، ایک مفہوم ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں، کریکٹ بالکل ورڈ میننگ میں جو ہوں یہاں پر نہیں کوٹ کر رہی۔ تو رسول اللہ جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتے ہیں جو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ان کے جو کپڑے ہیں وہ ایکسٹریملی وائٹ ہیں، ایکسٹریملی وائٹ۔ اب ان کی ورڈز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ایکسٹریملی وائٹ یعنی کہ بہت سفید لباس، بہت حد تک، اور ان کے جو بال ہیں ایکسٹریملی بلیک، اور ان پر سفر کی کوئی تھکن ظاہر نہیں ہو رہی۔ اور وہ آتے ہیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو گھٹنے ہیں وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اینڈ دین وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوشچن کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ پھر آگے ان کو آنسر کرتے ہیں۔ تو اسلام کے بارے میں جب کوشچن کرتے ہیں وہ شخص، تو رسول اللہ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نماز ادا کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر حج کی استطاعت ہو تو آپ حج ادا کریں۔
تو یہ جوابات انہوں نے دیے کہ اسلام کیا ہے. اب یہ آپ نے لکھ کے رکھنا ہے، ایک 3 نمبرز لکھ لیں، ایک کے آگے لکھیں اسلام، دوسرے کے آگے ایمان، اور تیسرے کے آگے احسان. اب اسلام کے میں نے آپ کو کیا ڈیفینیشن دی کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے، آپ نماز ادا کرنی ہے، آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور حج کی استطاعت ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اسلام ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو کرائٹیریا ہے ایز اے مسلم، کیا یہ کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے اس کرائٹیریا کو پورا کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور نماز کی ادائیگی، اس بارے میں تو اب آپ لوگ خود ہی گواہ ہیں. اور پھر پہلی چیز سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. آج کے دور میں اسلام شیطان کی جانب جاتا ہے 3 وجوہات کی وجہ سے. لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے وہ بیان کی ہوئی ہیں کہ ایک تو اس کو اپنے رزق کی فکر ہوتی ہے، ایک اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اور ایک اس کو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے. اور اللہ نے ان تینوں باتوں کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے. اللہ اگر دے، اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اور جان، زندگی اور موت اللہ کے حق میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. اور تیسری ہے چیز عزت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. اب یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شیطان کی جانب جاتا ہے، یا پھر کسی کی بھی غلامی کی جانب جاتا ہے. اب وہاں پر کیا ہے، اب رب کا جو ہے نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے اپنے آپ کو. اب اس سبمیشن میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک چیز یہ نہیں کہنا کہ آپ نے زبان سے یہ بول دیا، آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جب آپ دل سے یہ اس بات کی گواہی دیں گے، اس کو ٹیسٹیفائی کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے ایکشن میں وہ چیز نظر آئے گی. اور جن چیزوں کو الہ آج کل ایک انسان نے بنا رکھا ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہی ہے. اب یہ تھا جی اسلام کا دائرہ، جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اب اس اسلام کے دائرے میں آپ ایک مسلمان کو رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس اسپریچول سٹیٹ میں ہے، اور کیا وہ نیچرل ڈسپوزیشن، جو فطرہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اس کو حنفاء کریٹ کیا تھا، یعنی ایک دین پر کریٹ کیا تھا، لا الہ الا اللہ پر کریٹ کیا تھا، کیا وہ آج اس پر ہے؟ اور اس کے بعد اب سیکنڈ چیز آتی ہے ہماری ایمان کی، سیکنڈ کوسچن. اور اب اس کے بعد ایک اور خوبصورت چیز کہ جب رسول اللہ نے اس بات کا جواب دیا تو وہ شخص آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے درست کہا. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ حیرت کی تھی کہ ایک تو وہ ایکسٹریملی وائٹ ڈریس میں تھے، کہ انتہائی سفید لباس، اور ان کے جو بال تھے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ کالے رنگ میں تھے، ایکسٹریملی بلیک. وہ یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ بات کیا چیز بیان کر رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس انداز سے آنا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ فزیکل اپیئرنس میٹر کرتی ہے. فزیکل اپیئرنس، کسی بھی اپیئرنس میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج سکتے تھے نا، لیکن ایسی اپیئرنس میں بھیجا. حالانکہ جب کوئی انسان دور سے آتا ہے نا تو اس پر سفر کا جو ہوتا ہے نا، سفر کی ایک حالت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ یا تو کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے سے گندے ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی جو پریسنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کے جو بال ہیں ظاہری بات ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. کوئی تھوڑی دھول مٹی کے اثرات تو آپ کے اوپر ہوتے ہیں جب آپ سفر میں ہوں. اور اس وقت میں سفر بھی کتنا مشقت والا تھا، صحرا کا سفر، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے کہ وہ شخص ایسا تھا جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص مدینہ کا تو نہیں ہے، اور اگر وہ مدینہ کا نہیں ہے یعنی وہ کہیں باہر سے آیا ہے، اور اگر وہ کہیں باہر سے آیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر سفر کے اثرات ہونے چاہیے. اور سفر کے اثرات، وہ کہہ رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ لباس ہے بالکل سفید ہے، جو بال ہیں وہ ایکسٹریملی بلیک ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات تھی. اور اس کے بعد بیٹھنے کا انداز بھی کہ وہ رسول اللہ کے بالکل قریب جا کر بیٹھتے ہیں، بالکل اٹینٹیو ہو کے سننے کے لیے نا.
اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے قریب ہونا پڑتا ہے، یہ بات یہاں پر بیان کی گئی۔ اور پہلی بات کہ فزیکل اپیئرنس میٹر کرتی ہے، اور ہم مسلمس جس چیز کو ایک پیچھے کر دیتے ہیں وہ ہماری فزیکل اپیئرنس ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے آج اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، ہماری جو یوتھ ہے ان سے اس وجہ سے پیچھے بھاگتی ہے کیونکہ وہ ان بیلنس نہیں ہوتے آج کی سوسائٹی میں۔ کیونکہ دیکھیں اب فزیکل اپیئرنس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس امیج سے ہی بیان کر دی گئی کہ میٹر کر رہی ہے، لیکن جنہوں نے اپنے اوپر توجہ نہیں دی کسی بھی طریقے سے، تو کیا ہوگا کہ وہ فزیکلی دوسروں کو نہیں اٹریکٹ کر پا رہے ہوں گے۔ لوگ بجائے اس کے کہ ایک قریب آئیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں، وہ ان سے دور جا رہے ہوں گے۔ تو یہ چیز میٹر کرتی ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک مسلم کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے جواب دے دیے تو اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے بالکل درست کہا، یعنی سوال کرنے والے ایسے ہیں جن کو جواب کا علم ہے، اور یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد اب دوسری چیز جو انہوں نے پوچھی کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آنسر کرتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور وہ جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ قدر پر یعنی جو قدر لکھی ہوئی ہے اس پر ایمان لائے، اس کے اچھے ایکسپیکٹ پر بھی اور اس کے برے ایکسپیکٹ پر بھی۔ اب اس چیز کو کیسے بیان کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، اس کے بعد وہ ایمان کے لیول پر کس طریقے سے آئے گا کہ جتنا اس کو علم ہوگا کہ کوئی چیز کیا رزلٹ لائے گی، وہ چیز اس کی سائیکالوجی کے اوپر اثر کرے گی۔ ہماری موسٹلی سوسائٹی خرابی کی جانب اس وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان سے پہلے نازل ہوا، اس پر بھی جو آپ پر نازل ہوا۔ اس کا جو سیکوینس ہے نا وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب صرف یہ کہنا کہ ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کافی نہیں ہے، آخرت پر ایمان بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو کرونالوجیکل آرڈر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے چینج کیا ہے کہ کرونالوجیکلی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیان کیا ہوتا زبور، تورات، انجیل کو پہلے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کو پہلے منشن کیا ہے کہ جو نازل ہوا ہے آپ پر، یعنی جو آرڈر تھا، آرڈر کیا کہ نزول کے اکارڈنگ جو آرڈر تھا اس کو چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو آخر میں کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا۔ تو اس میں اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن پر وہ ایمان لاتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب پہلی کتابوں میں کیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں چینجنگز کر دی گئی تھیں، تو اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہٹائی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ آخرت، کہ آپ کی ایک اس لائف کے بعد آپ کی دوسری لائف ہے۔ یہودی، عیسائی، آپ ان سے جب پوچھیں گے نا آپ کا آخرت کے بارے میں کیا یقین ہے، تو ان کا کنسیپٹ آخرت کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں ہوتا۔ قرآن میں آخرت کے کنسیپٹ کے اوپر کافی زور دیا گیا ہے، کافی زور، کیونکہ جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ لائف اس کی چند سالوں کی لائف ہے اور وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور اس نے آگے ایک ایسی لائف میں داخل ہونا ہے جہاں پر اس کو رزلٹ ملنا ہے، جہاں پر جنت یا جہنم کا اس کو رزلٹ ملنا ہے، اور وہ اینڈ نہ ہونے والی لائف ہے، تو پھر کیا اس کا عمل ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا جو لا علمی کے دور میں اس کا عمل ہے؟ obviously اس کا جو عمل ہے وہ چینج ہو جائے گا جب اس کو علم حاصل ہوگا۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی وحی میں یہ حکم دیا، اقرا، علم حاصل کرو، پڑھو۔ جب علم حاصل کرو گے آپ کا جو عمل ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور ایمان کے دائرے میں انسان اس وقت داخل ہوگا جب اس کو ایمان ہوگا اس چیز پر، اس کو اللہ پر ایمان ہوگا، اس کو پیغمبروں پر ایمان ہوگا، انبیاء، اس کو ایمان ہوگا ملائکہ پر، اس کو کتب پر ایمان ہوگا، اس کو روز آخرت پر ایمان ہوگا، کہ اس کو پتہ ہوگا کہ ہاں یہ چیز ہونے والی ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ اب ایک ایگزامپل رکھیں، ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ کل مارننگ میں اس کا پیپر ہے، وہ ساری رات بیٹھ کے پڑھے گا کیونکہ وہ فیل نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مارننگ میں پیپر ہے، وہ رات سوتے ہوئے گزار دے گا۔ تو یہ وہ غفلت کی آنکھ ہے ہماری جو اگر زندگی میں نہ کھلے نا تو اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہو آنکھ، اور وہ بڑا ہی برا وقت ہے، اور وہ بڑے ہی ریگریٹ کا وقت ہے اگر اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور ایمان اس لیول کا لے کر آئیں کہ ہمارا دل گواہی دے، ہمارا دل واقعی میں اس چیز کے اوپر گواہی دے کہ ہاں یہ چیز اسی طریقے سے ہے۔ اور قرآن میں جس طریقے سے آخرت کے کنسیپٹ کے اوپر بات کی گئی ہے وہ اسی بات کی یاد دہانی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ اب ایک ایسی لائف آئے گی آگے جس میں ہم نے جانا ہے، جس میں ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے، جس پہ ہمیں دوزخ یا پھر جہنم کے راستے کی جانب جانا ہے۔ ہمیں اپنی آفٹر لائف کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، یا پھر ہمیں ہماری انوائرمنٹ سے ایسی کوئی نالج نہیں ملی۔ تو آگے بڑھیں، نالج حاصل کریں اور اپنی جنریشن کو بھی نالج دیں، کیونکہ یہی وہ نالج ہے جو کہ ہم مسلم سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم مسلم سے ایک انسان جو ہے نا وہ عمل میں پیچھے تب آتا ہے جب اس کو علم جو ہے نا وہ اس کا پیچھے ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ رہے۔ جو میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ کی اگزامپل دی ہے جس کو پتہ ہے کہ مارننگ میں پیپر ہے اور اس نے یا پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، اور اس کے بعد 2 سال یا 4 سال جو اس نے لگائے ہیں اس کے بعد اس کو جو ڈگری ملے گی، فیل ہو گیا تو 4 سال ضائع جانے، پیمنٹ ضائع جانی، یا پھر وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ساری رات ضائع کر دے گا۔ اور اس کے بعد قدر پر ایمان لانا یعنی قسمت جو کہ لکھی ہوئی ہے، اور اس پر میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں بھلائی محسوس ہوتی ہے تو اللہ سے اس میں مدد طلب کریں، اینڈ ڈونٹ بی ریکلیس، لاپرواہ نہیں ہونا، کہ آپ نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اینڈ اپنی ایک بیٹر پرفارمنس آپ نے دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی بیٹر پرفارمنس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے اپنے حق میں اور آپ اس میں اپنا 100% پرفارم کریں اور وہ چیز آپ کے حق میں دے دی جائے، آپ کو مل جائے۔ لیکن اگر ایک چیز ہے کہ جس میں آپ نے صرف دعا کرنی ہے بیٹھ کے اور آپ نے پرفارمنس جو ہے وہ 0 رکھی ہوئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا نا، اس معجزے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنا عصا ماریں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بھی جب طوفان نوح سے بچے ہیں، اس طوفان سے بچے ہیں، تو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا۔ اور کشتی بناتے ہوئے وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جتنے لوگ تھے باقی سوسائٹی کے، وہ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، ان پر ہنستے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکشنز دیتے گئے تھے کہ یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اب آگے ایسے بنانی ہے، اب ایسے اس طریقے سے بنانی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اور وہ طوفان سے اس وقت اس کشتی کے ذریعے پھر اس کشتی میں یعنی ایک سبب بنا نا، اور مسبب الاسباب کا حکم ہے کہ سبب کی جانب جاؤ، سبب کے لیے کوشش کرو، لیکن جو آپ نے توکل رکھنا ہے نا وہ اپنے اللہ پر رکھنا ہے، کہ کوئی بھی سبب اگر ورک کر جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ کیونکہ سب جانتے ہیں اگر وہ کشتی بن بھی جائے طوفان میں، اس کشتی نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے کہ اللہ کے حکم سے، کشتی آپ کو نہیں بچائے گی، کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لینا ہے تو بچا لینا ہے، نہیں تو وہ کشتی بھی ڈوب جائے گی اور آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ایک قدر کے اوپر ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ ایک قدر ہے جو لکھی جا چکی ہے، اور ایک قدر ہے جو ہمارے عمل کی وجہ سے، ہماری چوائسز کی وجہ سے بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو ہماری زندگی ہے اس کی کہانی اس طرح سے لکھ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کس سچویشن میں کیا چوائس کریں گے۔
تو ہماری چوائسیز کی بیس پر ہمارے بہت سارے ریزلٹ بیس کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک انسان قتل کر دے اور وہ یہ کہے کہ قسمت میں لکھا ہوا تھا اس کا قتل کرنا اس لیے اس نے قتل کر دیا. ایسا نہیں ہے. وہ اس نے چوز کیا. اس نے چوز کیا کہ اس نے اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھنا ہے. اس نے غصے میں، اس نے غضب کی کیفیت میں قتل کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی برباد کرنی ہے. تو یہ اس کی چوائس تھی اپنی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ایکسپیکٹس تھے کہ ایمان کے دائرے میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا ایمان ہو اللہ پر، انبیاء پر، ملائکہ پر، کتب پر، آسمانی کتابوں پر اور قدر پر. یہ جو ہے چیزیں ایمان کے اندر آ جاتی ہیں. اور جب آپ کو ایمان کا لیول اس وجہ سے ملے گا جب آپ کو علم مل جائے گا. علم ملے گا اور اس کے بعد آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو علم ہوگی اور پھر آپ اسلام سے پھر آگے ایمان کے لیول پر آتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ کی پرفارمنس میں یہیں پر وہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو پھر کیا چیز آئے گی؟ آپ کے جو اندر کا نور ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، جو نیچرل ڈسپوزیشن کا نور ہے. اور اگر آپ کے پاس نیچرل ڈسپوزیشن، بیلنس نیچرل ڈسپوزیشن ہے اینڈ دین آپ کے ساتھ عمل صالح ہے تو وہ نور علی نور ہو جائے گا. اس کے بعد جی اب آ جاتا ہے نیکسٹ لیول کے جب رسول اللہ نے ایمان کا یہ جواب دے دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ آپ نے درست کہا. اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے. تو رسول اللہ نے اس میں یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اس انداز سے کی جائے کہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، یا پھر اگر ایسا نہیں تو ایسا ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب اس کو ان ایزی ورڈنگ میں آپ لوگوں کو یہ جو سینٹنس ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ کانشیسنیس آف اللہ، احسان کا لیول کیا ہے. ایک جو سپریم لیول آف اسپریچویلٹی ہے وہ یہ ہے کہ احسان کا لیول. یہ جسٹ نماز میں نہیں ہوتا، یہ جسٹ عبادات کے دوران نہیں ہوتا، یہ آپ کی پوری لائف اس میں ڈھل جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کانشیسنیس میں، اللہ کی کانشیسنیس میں جا چکا ہو. یہ کہہ لیں کہ جو ایک کول ہے نا کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے. اب اس کول کے اوپر آپ نے اس بات کے اوپر بڑی فوکس کرنا ہے کہ اصل ہستی سوچ کو کہا گیا. کانشیس آپ نے کہاں سے ہونا ہوتا ہے؟ اپنی سوچ سے ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کی سوچ کے اندر آپ کے احساسات، آپ کے خیالات میں اللہ ہے نا تو یہ احسان کا لیول آ جائے گا. اور اگر سوچ، خیالات، احساسات اس میں اللہ کی یاد بڑی کم ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ احسان کا لیول نہیں ہے. اب یہ جو اولیاء اللہ تھے یہ کیا ہے کہ اکثر اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. کیونکہ they were in totally different state. کہ ان کی جو state ہوتی تھی نا وہ state ہوتی تھی احسان کی. وہ اسپیشل لیول ان کو مل چکا ہوتا تھا جس میں ان کو لذت ملتی تھی. اور وہ سٹیٹ، وہ اسپریچول سٹیٹ احسان کی، وہ کانشیسنیس کی، وہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ود اللہ، دا کنیکشن، دا لو اسٹوری ود اللہ، دا کنیکشن ود اللہ، دا کانشیسنیس آف اللہ. اور اسی چیز کو تقویٰ بھی کہتے ہیں، کانشیسنیس آف تقویٰ، کہ آپ ہر وہ چیز کریں جو اللہ کو پسند ہے اور ہر اس چیز سے رک جائیں جو اللہ کو نہیں پسند. اور یہ چیز جب آپ کی زندگی میں آ جائے، خاص کر کے یہ چیز اس وقت محسوس تھوڑی سی اس کی جو لذت ہے نا، کیوں کہہ لیں کہ اس کا کچھ ذوق آپ کو اس وقت ملتا ہے جب زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں. تو یہ تکالیف آپ کو اس لذت سے بھی آشنا کرتی ہیں اگر آپ تکلیف میں برے ٹریک پر نہ چلے جائیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو تکالیف ملیں تو وہ کیا ہوگا کہ جو سیڈ موسیقی ہوتی ہے اس کی طرف نکل جائیں گے، غزلوں کی طرف نکل جائیں گے، نشے کی جانب نکل جائیں گے، یا کچھ ایسی اعمال کی جانب نکل جائیں گے جو کہ ان کو وقتی طور پر ان کی کانشیسنیس سے باہر کر دیتے ہیں. لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں پریشانی میں؟ کیونکہ وہ نشہ ان کو کچھ دیر کے لیے جو ایک کانشیسنیس ہوتی ہے، جو ایک بیداری کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے باہر نکال دیتا ہے. یعنی وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل اپنی پریشانیاں، اپنی زندگی کی ان کو یوتھ سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے وہ نشہ کرتے ہیں.
اور بہت سے ایسے لوگ جو اگر کوئی پریشانی، ایسا ٹف ٹائم، ٹریجڈی مس ہیپ ہو گیا ان کے ساتھ، اس میں وہ اللہ کی جانب اگر پلٹ جائیں، یہ بھی چوائس ہے کہ یا آپ نے اللہ کے راستے پہ نکل جانا ہے پریشانی آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد، یا آپ نے نکل جانا ہے برے راستے پر۔ وہ جو کریک آیا نا، اس کریک کے بعد جو دل پر کریک آیا، جو لیکچر 6 کے اندر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، اب اس کریک کے بعد اگر آپ نے اللہ کے راستے پہ نکلنا ہے تو اللہ کا جو نور ہے نا وہ آپ کے دل میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے شیطان کے راستے پہ نکلنا ہے تو پھر جو شیطان کی جو ڈارکنس ہے وہ دوبارہ سے آپ کے دل کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ سچویشن پھر جو خراب ہوتی ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کریکس بھی ہوتے ہیں، باہر بھی اندھیرا ہے اور اندر بھی اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن ہوتی ہے ایکسٹریم لیول کے ڈپریشن اور ایکسٹریم لیول کے سٹریس کی، اور پھر سوسائڈ تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی کیا ہے؟ انسان کو اللہ سے دور کرنا اور اس کو بہت دور لے جانا اللہ سے۔ یہ مقصد ہے شیطان کا کہ اللہ سے بہت دور لے جائے۔ تو یہ بیٹا احسان کا لیول ہے when you have special feelings and thoughts about اللہ۔ تو یہ تھا اسلام، ایمان اور احسان، جو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور سوال رسول اللہ سے کیا کہ جو فائنل آور ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت یہ جواب دیا کہ جو سوال کرنے والے ہیں، جواب دینے والے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا، اس کا مقرر وقت کیا ہے، لیکن اس کی جو کچھ نشانیاں تھیں وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی۔ اور آخر میں جب پھر وہ وہاں سے چلے گئے وہ شخص، تو پھر رسول اللہ نے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ تو پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس وقت جواب دیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر بہت سے ایسے ایکسپیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلا کہ ٹیچر کے ساتھ ان کنیکشن ہونا اور فلی اٹینٹیو ہونا، تاکہ آپ کو اپنے کوسچنس کا آنسر مل سکے اور آپ کو جو نالج ہے وہ بیٹر وے میں کنوے ہو سکے۔ دوسری چیز فزیکل اپیرنس کے اوپر فوکس کرنا۔ یہ سب قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی کسی بھی کلاس میں ہو یا اس کلاس میں ہو یا کہیں پر بھی آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے وہ بیٹر ہو۔ ہم جب اسلامک اسکالر کی جرنی میں تھے تو ہمیں سٹارٹنگ میں ہمارے جو شیوخ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے فزیکل اپیرنس کے اوپر فوکس کرنا ہے، کہ آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو صاف لباس ہو آپ کا، اچھے طریقے سے آپ نے حجاب لیا ہو۔ بے شک آن لائن کلاس ہے، آپ ویڈیوز آن نہیں کرتے ہو، لیکن آپ کو خود تو پتہ نا کہ آپ کس سچویشن میں ہو۔ آپ بے شک ریکارڈڈ لیسن لے رہے ہوتے ہو، لیکن آپ ایک ایسا علم سیکھ رہے ہو جو کہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے، جو رسول اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں سب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب ہے، اس سے ریلیٹڈ علم حاصل کر رہے ہو، اور آداب نہیں ہے تو پھر آداب سے جب باہر چلے جانا نا تو پھر بڑی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور شیطان سب سے پہلا جو وار کرتا ہے نا وہ آداب کے اوپر کرتا ہے، مینرز کے اوپر کرتا ہے۔ ادب ہونا چاہیے کہ دین سیکھنے کی کلاس میں آنا ہے تو کس انداز سے آنا ہے، ٹیچرز کا ادب کیا ہے، بات کرنے کا ادب کیا ہے۔ اکثر جب کلاس میں اسٹوڈنٹس جو بہت زیادہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی، آپ کسی بھی جگہ پر ایز اے اسٹوڈنٹ ہو، اگر آپ بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہو، بہت زیادہ آپ یہ نکالتے ہو نا کہ کوئی نہ کوئی ایشو، یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے، آپ آگے گرو نہیں کر سکو گے۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس طرح سے نہیں ہوں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے ہمیشہ اپنے ٹیچرز کو والنٹیرلی سپورٹ کیا ہے، جہاں پر بھی میں تھی۔ میں اپنی پرفارمنس پر بھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، اور میں اپنے ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ ہیلپ پرووائڈ کرتی تھی، پھر چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہیلپ ہو۔ اور یہ ہیلپ اس قسم کی بھی تھی کہ ایون ٹیچرز کا مجھ پر اتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا تھا کہ اگر وہ کسی وجہ سے مصروف بھی ہو گئے نا تو وہ پورا انسٹیٹیوٹ، اس کی ذمہ داریاں، وہ پورا سب کچھ میرے اوپر وہ ٹرسٹ کر کے وہ چھوڑ جاتے تھے، اور وہ اپنی مصروفیت کو پورا کر لیتے تھے۔
اور جب آپ کسی بھی جگہ پر کچھ سیکھ رہے ہو اس وقت اگر آپ والنٹیرلی کچھ ایکٹ پرفارم کر دیتے ہو نا کسی کے لیے، وہ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے بونس ہے، وہ کیٹلسٹ ہے، وہ آپ کی پرفارمنس ریٹ بڑھا دیں گے. اس لیے جہاں پر بھی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی سروس پرووائڈ کیا کریں، کسی نہ کسی چیز میں ہیلپ کر دیا کریں، وہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہو جائے گی. جیسے مجھے اپنے ٹیچرز کو اس طریقے سے ہیلپ پرووائڈ کرنے میں جتنا ایک تو سب سے پہلی چیز کہ آپ کو ٹیچرز کی جانب سے ایک لو ملتا ہے، ایک رسپیکٹ ملتی ہے، آپ کو ایک ٹرسٹ ملتا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ میری زندگی میں ٹیچرز 10-15 سال بھی ہو چکے ہیں تو وہ مجھے نہیں بھولے، کو میں آج تک یاد ہوں اور میرا آج تک ان سے کنیکشن ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیچرز اگر آؤٹ آف کنٹری بھی چلے گئے ہیں پھر بھی جب وہ اپنی کنٹری میں واپس آئیں آپ سے ملنے آئیں، اسپیشل آپ سے ملنے آئیں، یہ بڑی بات ہے. اور آپ اس وقت بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کہ جب آپ کے ٹیچرز آپ سے اس طریقے سے ایک کنیکشن رکھتے ہیں ساری لائف کے لیے. تو جہاں پر بھی ہوں وہاں پر اپنا نا کوئی والنٹیئر ایکٹ پرفارم کیا کریں اور اپنے آپ کو گلے شکووں سے تھوڑا دور رکھیں اور اپنی پرفارمنس کے اوپر کوشش کیا کریں کہ اس چیز کے اوپر اثر کریں، فوکس کریں اور اپنی جو آداب ہیں ان کو بیٹر رکھیں کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایک میٹر کرتا ہے، آپ کے بات کرنے کا میٹر کرتا ہے. اگر آپ ان اے گروپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آپ کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہو، آپ کون سے ایموجیز یا اسٹیکرز استعمال کر رہے ہو، یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. کہ ٹیچرز کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ بڑی پکی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ان کے فلٹرز مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے چوائس آف ورڈز کو دیکھ کر پیچھے کا سارا جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایشو کہاں پہ آ رہا ہے. وہ چوائس آف ایموجیز ہی دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آداب کتنے ہیں، کتنی گرومنگ ہو چکی ہے پرسنالٹی کی. اور میرے ساتھ تو یہ کافی ٹائم ہو چکا ہے مجھے آن لائن ٹیچ کرتے ہوئے، تو یہ کافی فلٹر مضبوط ہو چکے ہیں میرے اس معاملے میں. تو یہ آئیڈیل اسپریچول اسٹیٹ جو ہے وہ احسان کے لیول کی ہے. اور اس حدیث کی مدد سے میں نے آپ کو یہ جو 3 چیزیں تھیں اسلام، ایمان اور احسان آپ کو بتا دی ہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو 1 بائی 1 ان چیزوں کی جانب لے کر آنا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. جیسے آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کریں، اپنی 5 نمازوں کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، چیریٹی کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہ بہت سے ایسے کازز بھی ہوتے ہیں آج کے دور میں جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ان کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے کاز میں آگے اس چیز کو لے کر جا سکیں. یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جب تک وہ کاز قائم رہے گا تب تک آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا. رمضان کے روزے رکھیں اور اگر روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کا جو متبادل ہے وہ کریں. اور اس کے بعد حج کی اگر استطاعت ہے تو وہ ادا کریں، اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں. اور اس کے بعد ایمان کا لیول، علم حاصل کریں اور انبیاء کے متعلق جانیں، ملائکہ کے متعلق جانیں، اللہ کے بارے میں جانیں اور روز آخرت کے بارے میں جانیں. آپ کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا. اور جتنا آپ کا علم پکا ہوتا جائے گا اتنا آپ کا عمل بدلے گا. اور علم اور عمل دونوں بدلتے گئے، دونوں آگے جاتے گئے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ احسان کے لیول تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد اب جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دا گیپ، کہ ہم نے گیپ کو کس طریقے سے یہ ہے کہ میجر کرنا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان گیپس کیا ہیں اور وہ کتنا گیپ ہے. لائک اب بہت سے ایسے گیپس کے جس میں ایک یہ چیز یہاں پر بیان کروں کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا اس میں انوالومنٹ شو نہ کرے. یہ اس کا مفہوم ہے کہ جو یعنی جہاں پر جن معاملات میں انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان معاملات سے خود کو دور رکھے اور جن معاملات میں اس کے فوکس کی ضرورت ہے اس کے اوپر فوکس کرے وہ. تو یہاں پر ہماری سوسائٹی میں بہت سے گیپس اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت سی ایسی چیزوں میں انوالو کر رکھا ہے جہاں پر ہمارے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے جب ہم نے آکوپائی کر رکھا ہے تو ہماری جہاں ضرورت ہے وہ ہم نے مس کر دیا. اس کے بعد کہ
ہمارا گیپ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سوشل کر دیا ہے. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے لائف کا جب آپ تنہا ہوتے ہو, ایک وقت ہوتا ہے جب آپ سوشل ہو جاتے ہو بہت زیادہ. یہ چیز بیلنس میں ہونی چاہیے. اور جب آپ بہت زیادہ سوشل ہو جاتے ہو نا تو آپ کو اپنے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور اس چیز کا حل کیا ہے کہ آپ کوشش کریں 10 منٹس اے ڈے یا 5 منٹس اے ڈے موبائل سے دور, سب سے دور, اکیلے میں. اگر آپ نیچر میں کسی وقت بیٹھ سکتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے, اس وقت بیٹھیں. اور یہ میں خود اکثر کرتی ہوں کہ ایوننگ کے ٹائم پر, جب ایوننگ کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے والا ہو, اس سے تھوڑی دیر پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے, اکثر میں اپنے پلانٹس کے پاس ہوتی ہوں. تو یہ کہ جب ان کو پانی دیتی ہوں تو یہ ایک تو ان کی مٹی کی ہلکی ہلکی سی خوشبو آتی ہے, اور ساتھ میں پرندے جب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ہلکی سی ان کی آوازیں, اور فضا میں ایک ٹھنڈک سی ہوتی ہے شام کے وقت میں. صبح کے وقت میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, اکثر صبح کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن مجھے اکثر ایوننگ میں ٹائم ملتا ہے تو میں ایوننگ میں یہ چیزیں کرتی ہوں کہ میں اس وقت پھر اس ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہوں, 5 to 10 منٹس بالکل خاموشی کے ساتھ اپنے ساتھ. اور اس وقت پھر آپ اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس وقت پھر آپ اپنے رب سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے کھلتی ہیں جن چیزوں کی آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, جب آپ بہت ساری چیزوں سے آپ کو پائے ہوئے ہوں. تو اپنے آپ کو ایک ایسا جو ہے نا وہ سالیٹیوڈ پرووائڈ کریں جہاں پر آپ خود سے ملاقات کر سکیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر 5 to 10 منٹس نہیں بھی ملتے, اگر 2 منٹس بھی مل رہے ہیں تو وہ بھی مور دین انف ہے. اور اس کے بعد ایسا ہے کہ اپنے آپ کو فزیکلی دیکھیں. اکثر ہم جو ہے وہ پرفارمنس ہماری اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم نے اپنی کیپیسٹی سے باہر کی پرفارمنس رکھی ہوئی ہوتی ہے. لائک اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ یونیورسٹی بھی جاتے ہیں, وہ مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یعنی یا دین کی بھی کہیں سے بھی سیکھ رہے ہیں, وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نوافل, اتنے نوافل میں نے ڈیلی پڑھنے ہیں, یا میں نے اتنے 1000 مرتبہ یہ چیز کرنی ہے, یا اتنے 100 مرتبہ یہ چیز کرنی ہے. ایک آدھ دن تو وہ ہو جائے گا, لیکن وہ چیز زیادہ ہوگی, کیپیسٹی سے باہر ہوگی, جسم تھک رہا ہوگا, تو وہ چیز کنٹینیوٹی نہیں آ پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جو ریگولیرٹی کے ساتھ کیا جائے, بے شک تھوڑا ہے. آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے نا, روزانہ کی بنیاد پر ایک دفعہ کہہ لو. میری ایک روٹین کیا ہے کہ میں نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھتی ہوں, اور میں اس وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہوں. اب اس وقت ہے کہ بزی روٹین کی وجہ سے اگر آپ کو نہیں اتنا ہوتا کہ آپ زیادہ دیر بیٹھ سکو, آپ 5 منٹس رکھو, اور اس میں آپ اذکار کرو, جو مرضی آپ نے اذکار کرنے ہیں. آپ 2 منٹس رکھ لو, آپ 10 منٹس رکھ لو, لیکن آپ ایک ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اسپینڈ کریں. سو یوز یور ٹائم ان اے بیسٹ وے ٹو کیپ بیلنس ان ایوری تھنگ. اپنے ٹائم کو ان اے بیسٹ وے یوز کریں, ان اے بیسٹ وے مینیج کریں, آرگنائز کریں, تاکہ آپ ہر ایک چیز کے اندر بیلنس لا سکیں. بہت زیادہ آپ نے اگر اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگس شروع کر دی ہیں, بہت زیادہ فیملی کی طرف جھکاؤ کر دیا ہے, تو آپ کی اسپریچول اسٹیٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہوگی. بہت زیادہ اگر آپ فائنینشیل ہو گئے ہو, اس طرف ہو گیا ہے کہ کام کام اور صرف کام, تو بھی باقی چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہوں گی, اور اسپریچویلٹی ڈسٹرب ہوگی. جتنا بیلنس اپنی لائف میں لے کر آؤ گے بیٹا, اتنے آپ نے سکون میں رہنا. تو یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ اپنے گیپس لکھیں. آپ نے ان کوسچنس کا آنسر لکھنا ہے اپنے پاس, اپنے پیپرز کے اوپر, کہ آپ کی کرنٹ اسپریچول اسٹیٹ کیا ہے. بلیک فیز میں ہو, گرے فیز میں ہو, یا وائٹ فیز میں ہو. اس کے بعد کہ وٹ از مسنگ ان مائی اسپریچول اسٹیٹ. دیکھو کہ مس کیا ہو رہا ہے, کیا کون سی چیز ہے جو آپ کی اسپریچویلٹی کی جو ہے وہ مس ہو رہی ہے. اللہ کا ذکر, قرآن, حدیث, اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن, یا عبادات, کیا چیز مس ہو رہی ہے. اس کے بعد دیکھو کہ آئیڈیل اسپریچول اسٹیٹ, یہاں پر اسلام, ایمان اور احسان کی میں نے بات آپ کو بتا دی ہے. اب اس چیز کے اوپر آپ نے, الحمدللہ ہم سب اسلام کے دائرے میں ہیں, ہم نے اب آگے اپنے آپ کو ایمان کی جانب لے کر آنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اسلام کے دائرے میں تو داخل ہو گئے, لیکن ایمان آپ کے دلوں میں اب راسخ نہیں ہوا. تو یہ جو ایمان ہے نا, یہ دل کی کہانی ہے, یہ دل کے عمل کی کہانی ہے.
تو دل بدلنے کے لیے نا علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے اندر سیڈز موجود ہیں اسپریچویلٹی کے, لیکن اس سیڈز کی گروتھ کے لیے نا, اس سیڈز کو آگے بڑھنے کے لیے واٹر کی ضرورت ہے. تو اگر واٹر آپ اپنے ہارٹ کو پرووائڈ کریں گے تو وہ اسپریچویلٹی کے سیڈ جو ہیں وہ آگے گرو کرتے جائیں گے, اور جتنا آپ علم کا واٹر پرووائڈ کرتے جائیں گے نا اتنے وہ سیڈز گرو کریں گے. ان کے اندر سے تھوڑا سا پودا باہر نکلے گا, پھر آہستہ آہستہ مزید پودا بڑا ہوگا, پھر مزید بڑا ہوگا, پھر مزید, پھر پھول نکلیں گے, پھر پھل نکلیں گے, اور احسان کا لیول آ جائے گا. تو یہ علم کا واٹر جو ہے وہ اپنے ہارٹ کو پرووائڈ کریں. دین ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دا گیپ, کہ ہم اپنے گیپس جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گیپ ہے, ہماری اسپریچول اسٹیٹ میں جو گیپس ہیں, ہم ان کو لکھیں کہ یہ گیپ ہے. لائک میں نے بھی یہ جو ساری چیزیں کر رکھی ہیں, یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بہت بتائی ہیں, یہ سب چیزیں میں نے پرسنلی پرفارم کی ہیں کہ میرے کون سے گیپس ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کون سی چیز ہے جو مجھے اسپریچولی ڈاؤن کر دیتی ہے. تو جب آپ یہ کر دیں گے, آپ کو اپنے گیپس کا پتہ چل جائے گا, آپ ان کے اوپر ورک کریں گے اور آپ کی اسپریچول جو اسٹیٹ ہے وہ بیٹر ہو جائے گی. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کہ ہاؤ اولیاء ہیو اچیو دا آئیڈیل اسپریچول اسٹیٹ, کہ جو اولیاء ہیں انہوں نے آئیڈیل اسپریچول اسٹیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. اب اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پڑھنی پڑیں گی بایوگرافیز, ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی, ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنی ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھنی ہے. یعنی یہ میں نے نام بس اسی طریقے سے بتائیں, آپ کسی بھی صحابہ کی یا صحابیات کی پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی امام کی پڑھ سکتے ہیں. یعنی بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے جاننا ہے ان کی زندگیوں کو کہ آخر وہ ایسی کیا چیز کرتے تھے, ایسی کیا چیز تھی ان کی لائف کے اندر, وہ کون سی ہیبٹس ہیں ان کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسٹلی جب بھی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہیبٹس کے اوپر بات کی ہے. اگر اللہ نے ایمان والوں کے اوپر بات کی ہے, تقویٰ والوں پہ بات کی ہے, اللہ نے عباد الرحمان کے بارے میں بات کی ہے, اللہ نے بتایا کہ وہ یہ کرتے تھے. کرنا کیا ہوتا ہے, وہ ہیبٹس سے ہوتی ہیں کہ وہ ان کی ایک روٹین ہوتی ہے اس چیز کو کرنا, وہ ریگولرٹی ہوتی ہے اس چیز کو کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ان کی یہ ہیبٹس ہیں, تو آپ کو کیا چیز, کون سی ہیبٹ ہے کہ آپ اس چیز کو آسانی سے اپنا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دم سے سب کچھ شروع کر دینا ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے اور تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آگے جانا ہے. نیکسٹ ہے what I need to do to achieve that spiritual state, کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اولیاء ہیں جنہوں نے یہ اسپریچول اسٹیٹ حاصل کی ہے. اب یہ اسٹیٹ اگر مجھے حاصل کرنی ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے. جیسے کہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک کانشیسنیس آف اللہ یہ والی لائف چاہیے, تو اس لیے بیٹر ہوگا کہ سب سے پہلے تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن میں ہمیں کہا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے رب نے آپ سے بات کیا کی ہے. تو اس کے لیے قرآن لینگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی کہ قرآن کی لینگویج کیا ہے. عربک قرآن لینگویج پروگرام اس کے لیے بیسٹ رہے گا کہ آپ لوگ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں آپ کانشیس ہوگے اس چیز سے متعلق. اور جب آپ کو عربک آتی ہوگی تو آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہو, آپ کو عربک آتی ہوگی تو آپ اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ احادیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج پریزنٹ کی, یہ ہمارے ٹیچرز ہمارے ٹیچرز نے ان عربک پڑھائی ہیں اور ہمیں ان ایکسپیکٹس کے اوپر لایا کہ یہ سارے ایکسپیکٹس ہیں ان احادیث کے اندر جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو ہمیں اس اسپریچول اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ ہماری عربک لینگویج ہمیں بچپن سے نہیں دی گئی, تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اب. اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ عربک جسٹ مدرسے کے لوگوں کو یا پھر امام یا دوسرے لوگوں کو آنی چاہیے, تو یہ بات غلط نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی قبر ہے, ہر انسان کی اپنی آخرت ہونی ہے. اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے, اپنے دین کا علم ہونا چاہیے, ہماری لائف کا علم ہونا چاہیے, تاکہ ہم اپنی دنیا اور اپنی اس لائف میں بھی حسنہ دنیا اور حسنہ آخرت حاصل کر سکیں. ہمیں دوسرے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے ان چیزوں میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں ہاؤ ٹو چینج دا پاتھ آف مائی لائف, کہ جب ہمیں گیپس پتہ چل گئے,
جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، تو اب اپنی لائف کے پاتھ کو چینج کرنا ہے، اب اپنی ٹوٹلی ڈائریکشن چینج کر دینی ہے۔ اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز میں اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہے نا، اب یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹا کہ یہ سب کچھ سیکھنے کے باوجود آپ لوگوں کی لائف اسی طریقے سے ہو جیسے گزار رہے ہو۔ آپ کی لائف کی جو ڈائریکشن ہے اب ٹوٹلی چینج ہو جانی چاہیے۔ آپ لوگ لیفٹ سائڈ میں جا رہے تھے، اب آپ لوگوں نے رائٹ سائڈ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ میں جانا ہے، اور اس بات کو جب چینج کرو گے تبھی آپ کو کچھ ملے گا، ادروائز اٹس امپاسبل۔ اور وین ٹو اسٹارٹ، یہ ایک بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کب لینا ہے اور کتنا لینا ہے۔ کیا 40s کی ایج میں اسٹارٹ لینا ہے، اور یہ کیا 40s کی ایج ہو چکی ہے اور اب اسٹارٹ لیں تو کیا یہ بہت دیر ہو چکی ہے، یا پھر 60 کی ایج ہو چکی ہے؟ دیر نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ یہ مقام نہ آ جائے، قبر۔ آخری سانس آ گئی ہے نا تو بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن آخری سانس نہیں آئی تو ابھی چانس ہے، ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا، ابھی ہم بول پا رہے ہیں، ابھی ہم سانس لے پا رہے ہیں، ابھی روح اور جسم کا تعلق موجود ہے، ابھی ہم اب پرفارمنس کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی بھی کریں گے نا، اللہ کو اس کی قدر ہوگی، اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور جب اگر 60 کی ایج میں بھی ہے نا کوئی بندہ، ایون میں نے اپنی اسلامک اسکالر کی جرنی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر کلاس میٹس ایسے ہیں جو 50+ ہیں، 60+ ہیں، بٹ سٹل وہ اسلامک اسٹڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہائر اسلامک اسٹڈیز کے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ایک لائف گزار چکے ہیں، وہ ڈاکٹرز بن چکے ہیں، وہ اپنی فیملی لائف کو کر چکے ہیں، وہ ان کینیڈا یا UK یا امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، اس کے باوجود وہ ہائر اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں اور اپنی لائف کی ٹف روٹین کو مینیج کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ایک لیڈی جو 50+ تھیں، ان کی یہ بات تھی کہ وہ رات کو 2 بجے اٹھتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف تہجد، اور اس کے بعد وہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کرتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم سوچنے کی بات تو آ جاتی ہے نا پھر۔ اور اس کے بعد کیا ہے جی کہ اگر ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہم اپنے عمل کو بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے نا، اتنی بڑی ذات ہے اللہ کی کہ وہ ہمارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ جتنے ڈارک اعمال ہوں گے نا، ان کو ساروں کو وائٹ اعمال میں چینج کر دے گا اللہ۔ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے۔ تو لیٹ نہیں ہوئے ہیں آپ، ابھی سے اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، ابھی سے اپنی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسپیشل میسیج فار آل آف یو، ڈسپلن، پیشنس اینڈ پرسسٹنس۔ آپ کی لائف میں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے ایک برج موجود ہے، اب یہ برج ہے ڈسپلن کا۔ ایک سائڈ پر ہے آپ کے گولز، ایک سائڈ پر ہے اکمپلشمنٹ یعنی اچیومنٹس۔ آپ کے گولز اینڈ اچیومنٹس کے درمیان جو برج آئے گا نا، وہ ڈسپلن کا آئے گا۔ اگر ڈسپلن کا برج نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ اپنے گولز کو اکمپلش نہیں کر پائیں گے۔ اپنے گولز کو اکمپلش کرنے کے لیے آپ کو ڈسپلن رکھنا پڑے گا، اور ڈسپلن از ناٹ اباؤٹ پرفیکشن، اٹس اباؤٹ دی کنٹینیوٹی، ریگولیرٹی، پرسسٹنس، ٹھیک ہے۔ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ایک راستے پہ قائم رہنا ہے، اور پھر آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈسپلن کا برج نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں جا سکتے بیٹا۔ پھر آپ نے گول لکھنے ہیں اور وہ اگلے سال پھر آپ کاپی کھولیں گے، وہ وہیں لکھے ہوں گے، پورے نہیں ہوں گے۔ اس 2023 کو ذرا چینج کریں، اپنی لائف کا ایک جو ہے نا لائف چینجنگ مومنٹ بنائیں اس چیز کو، اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کو۔ اور 2023 کے لاسٹ میں جب دسمبر آئے گا تو 31 دسمبر کھولیں اپنی کاپی، اپنا پلانر کھولیں اور دیکھیں کہ ہر منتھ میں کیا پروگریس تھی، دیکھیں کہ کیا چیز اس میں چینج ہوئی، اور پھر لکھیں۔ ایئرلی آپ کے جو DTD کا پلانر جو ویب سائٹ پر انشاءاللہ اویلیبل ہوگا، اس میں آپ کے پاس ہوگا پیج جہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اپنی ایئرلی SWOT انالیسس، لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس ڈیولپ ہوئی ہیں، آپ کے اندر ویکنیسز کیا آپ نے دیکھی ہیں، آپ کی اپرچونیٹیز کیا آئی ہیں، اور آپ کے تھریٹس کیا آئی ہیں۔ آپ اپنا ایئرلی ریکارڈ لکھ سکتے ہیں کہ جنوری کے اندر کیا چیزیں تھیں جو اسپیشل ہوئی تھیں، فیبرری میں کیا ہوئی، مارچ کے اندر کیا ہوئی، اور پھر ان کی بیسس پر رزلٹ ڈپینڈ کر رہا ہوگا۔
اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کنسسٹنسی پلیز 95% آف رول ان یور سکسیس. اگر آپ کے پاس کنسسٹنسی ہے، کنسسٹنسی آپ کو ڈسپلن سے ملے گی، اگر ڈسپلن نہیں ہے تو کنسسٹنسی نہیں مل سکتی، تو پھر آپ 90% چانسز ہیں کہ آپ نے سکسیس حاصل کر لینی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے، ریگولیرٹی نہیں ہے، تو آپ چاہے بہت اچھی آئی کیو کے ہیں، بہت اچھی ای کیو کے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک ایوریج آئی کیو اینڈ ای کیو کا پرسن بھی سکسیس حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کنسسٹنسی ہے اور ڈسپلن ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو اسمال سرکلز ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ ریگولیرٹی کے ساتھ ایک چیز کو کرتے ہیں نا، تو دس از کنسسٹنسی. ٹھیک ہے، ریگولیرٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہو، دس از کنسسٹنسی کہ یہ ساری ہو رہی ہے. بٹ اگر آپ نے ایک دن کیا، پھر آپ نے ایک دن گیپ لے لیا، پھر آپ نے کیا، پھر آپ نے 2-3 دن گیپ لے لیا، پھر آپ نے کیا، تو دس از ناٹ دا کنسسٹنسی. ڈو سم تھنگ آن سیم ڈیز آن سیم ٹائم. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ویکلی پلانر کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے اس ویک میں کیا چیز کرنی ہے، اور پھر وہ ویکلی پلان کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے، یعنی اگر آپ کی قرآن لینگویج پروگرام کی کلاسز ہیں، اس ویک کے اندر اگر 3 کلاسز ہو رہی ہیں، آپ کے نیکسٹ ویک کے اندر بھی 3 کلاسز ہی ہیں. اب آپ نے اپنے ویک میں یہ 3 کلاسز لکھ رکھی ہیں. اب آپ نے ڈیلی اسکیجول میں لکھنا ہے کہ اس ویک کے ان ڈیز کے اندر میری یہ کلاسز ہیں، اور مجھے اس ٹائم پر جب میں فریش مائنڈ ہوں، یعنی اپنے قرآن کے لیے نا وہ ٹائم نہ رکھا کریں سب سے آخر کا ٹائم، جب اخیر تھکن ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹائم نہ رکھا کریں. کوشش کریں اس ٹائم جب آپ فریش مائنڈ کے ساتھ قرآن کو ٹائم دے سکیں. قرآن شوڈ بی یور پرائیورٹی. نماز اول وقت میں شوڈ بی یور پرائیورٹی. تو جب آپ اس طریقے سے سیم ڈیز پر سیم ٹائم پر عمل کریں گے، کام کریں گے. ایکسرسائز کے لیے بھی ایون کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ایکسرسائز آپ سیم ڈیز پر سیم ٹائم پر کر رہے ہو نا، ڈفرینٹ افیکٹ نکلے گا. آپ ایک کھانا بھی سیم ڈیز پر سیم ٹائم پر کھا رہے ہو، ڈفرینٹ افیکٹ نکلے گا. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. لیکن اس چیز پہ اپنے آپ کو ایک زنجیر نہیں لگانی کہ اگر کسی وقت کسی ایک دن میں آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، مارجن نہیں نکل رہا. اکثر کوئی مصروفیت ایسی آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی شادی آ رہی ہے، یا پھر کوئی بیمار ہو گیا ہے، یا پھر کہیں پر جانا پڑ گیا ہے، یا کوئی ٹریولنگ کا پرپز ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ اس میں مینیج کریں گے. آپ کسی اور ڈے پر کسی اور ٹائم میں وہ چیز رکھ لیں. لیکن جب وہ مصروفیت ختم ہوئی ہے، آپ دوبارہ سے اپنے اسکیجول کے اوپر آ جائیں. تو کنسسٹنسی جو ہے وہ 95% رول پلے کرے گی. اس کے بعد اب ایکشن پلان ہے فار اسپریچول ویل بینگ. اس کے لیے سب سے پہلا ہے کہ صلاح از اے فوڈ فار آور سول. ہماری روح کی جو غذا ہے نا، وہ نماز میں ہے، اور روح زندہ ہوتی ہے زندہ روحوں کی صحبت سے. اپنے آپ کو زندہ روحوں کی صحبت دیں، اور نماز از دا فوڈ فار یور سول. اپنے آپ کو اول وقت میں نماز ادا کرنے کا عادی بنائیں. 10 منٹس ایوری ڈے فار ذکر اللہ. اپنے آپ کو 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیں. وہ صبح دیں، شام دیں، یا رات دیں. اگر 10 منٹ ایک ساتھ نہیں نکل سکتے، 2-3 منٹ صبح کر لیں، 2-3 منٹ دن کو کر لیں، 2-3 منٹ رات کو کر لیں. ریسائٹ قرآن 10 منٹس ایوری ڈے. اپنے آپ کو 10 منٹس دے دیں قرآن کی تلاوت کے لیے، یا پھر قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے، یا پھر قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے، عربک لینگویج. اور اگر ایسا ہے کہ 10 منٹس نہیں بھی دے سکتے، آپ ایک چیز اپنے پاس لکھ کے رکھیں. اس چیز کو آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے، 30 ڈیز کر کے دیکھیں، یا پھر آپ اس چیز کو ریگولیرٹی میں لے کر آئیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ قرآن کا ایک پیج تلاوت کرنی ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس پیج کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس میں. اور یہ کرتے ہوئے آپ کے زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک حدیث کی کتاب ہونی چاہیے، جس میں آپ روز کی ایک حدیث پڑھ لیں. کتاب کھولیں، حدیث پڑھیں، اینڈ کتاب رکھ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، تو پوری فیملی مل کر یہ کرتی ہے تو بہت ہی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ برکتوں کے دروازے سب کے لیے کھل جائیں گے. اور اگر آپ اپنے لیے بھی کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ایک پیج قرآن کا پڑھیں روزانہ، اور ایک حدیث قرآن کی پڑھیں، ایک حدیث پڑھیں حدیث کی کتاب سے. لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی. اور حدیث کی کتاب کے لیے آپ لے سکتے ہیں ریاض الصالحین لے سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی اگر ایون sunna.com، وہاں پر آپ کو احادیث کی کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم باقی بھی مل جائیں گی، اور اس میں احادیث مینشن ہے ود
ٹرانسلیشن اگر آپ انیبل کر لیں تو انگلش بھی مل جائے گی آپ کو اور کوئی اور لینگویج بھی مل سکتی ہے. اور ساتھ میں پھر آپ نے 100 ٹائمز روزانہ استغفار کرنا ہے یا پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے. تو یہ 4 کام کر لیں, روزانہ کرنے کی کوشش شروع کر دیں آج سے کرنا. اگر 10 منٹس نہیں نکلتے, اگر 100 ٹائمز نہیں کر سکتے اور 10 ٹائمز کر لو, اور اگر آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ گے کیونکہ کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے. ہم ایک دفعہ چیز کو کرتے ہیں نا, پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے نیکسٹ پھر چیز کو کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آفٹر ایچ صلاح میک اے ہیبٹ ٹو میک دعا. کمیونیکیشن بڑھائیں اپنی اللہ کے ساتھ. دعا از یور کمیونیکیشن ود اللہ. جتنا کمیونیکیشن بڑھائیں گے اتنا آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بنے گا. پھر اسپریچول کمپنی, اپنے ارد گرد ایک اسپریچول ببل رکھیں, یعنی آپ کے ارد گرد ایسے دوست ہونے چاہیے جو کہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں, نہ کہ آپ کو اللہ سے دور کریں. وہ دوست جو آپ کو اللہ سے آج دور کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ آگے وقت آئے گا, ضرورت پڑے گی, وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا پھر کل کو ان کو کوئی اور بہتر ملے گا, وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہ مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے, وہ مشکل وقت کے ساتھی بھی نہیں ہوتے, وہ اندھیروں کے ساتھی نہیں ہوتے. تو دیکھیں کہ اپنے ارد گرد ایک اسپریچول ببل آپ کے ہونا چاہیے. ایسے ٹیچرز آپ کے پاس ہونے چاہیے, ایسے مینٹورز ہونے چاہیے جو آپ کو ڈائریکٹ کریں, ٹھیک ہے, ڈیوینٹی کی طرف. اس کے بعد پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. اللہ کے بارے میں بہتر گمان رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کو ویسے ہی ملتا ہوں. تو آپ اپنے اللہ کے بارے میں, اپنے رب کے بارے میں اپنا گمان اچھا رکھیں. ٹرائی ٹو اوائڈ سینس. اب ٹرائی ٹو اوائڈ سینس میں کیا ہے کہ سامنے دیکھیں کہ ایک پکچر ہے کہ جس میں ایک انسان ہے, وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہیلدی فوڈ بھی لے رہا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جنک فوڈ بھی لے رہا ہے. اس کی باڈی کو ایک طرف سے پازیٹیو افیکٹ مل رہا ہے, ایک طرف سے نیگیٹو افیکٹ مل رہا ہے. کیا ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور باڈی کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ڈارکنیس کے. سیم از دا کیس اگر آپ نے اچھے اعمال شروع کر دیں لیکن آپ نے اپنی زندگی سے جو برے اعمال ہیں ان کو مائنس نہیں کیا, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹرائی ٹو ریڈ تفسیر آف ون آیا. یہ میری جرنی کا سٹارٹ تھا کہ میں نے اپنی جرنی لائف کی ایک آیت سے شروع کی تھی, ایک آیت کی ٹرانسلیشن سے. اور جب یہ وقت کے ساتھ گزرتا چلا گیا معاملہ, اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے, تو ایک آیت جو ہے وہ آپ کو بہت آگے تک لے کر جا سکتی ہے. اس کے بعد ٹرائی ٹو لرن اباؤٹ دا لائف آف صحابہ اینڈ صحابیات. اس بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یوٹیوب جو ہے وہ لرننگ کے لیے ایک بہترین ریسورس ہے. آپ جو ہے وہاں پر جو صحابہ یا صحابیات کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں, اس کے بارے میں جاننا شروع کریں, تو آپ کو جو ہے وہ بہترین لیسنس مل جائیں گے. اور آپ جب وہ سنتے ہیں تو آپ انکریج بھی ہوتے ہیں, آپ کو انسپریشن بھی ملتی ہے, پھر آپ بیٹر پرفارمنس بھی دیتے ہیں. اس کے بعد لرن فضائل, جو عمل کریں نا اس کے بارے میں یہ بھی جانیں کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے, کیونکہ ایک انسان کی یہ سائیکالوجی, ایک نفس کی سائیکالوجی ہے ہماری کہ یہ ریوارڈز کی طرف جاتا ہے. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کا ریوارڈ میں ہمیں کیا ملے گا. اس کے ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے کوئی اگر ان پٹ ہے تو آؤٹ پٹ بھی ہونی چاہیے. یہ ہمارے نفس کی سائیکالوجی ہے. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی نا پھر ٹیکنیکلی اس کو ڈیل کرنا ہے کہ اگر کوئی ہم عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنے نفس کو یہ بھی بتائیں کہ ہاں اس سے ہمیں یہ چیز ملے گی. اور اکثر ایسا بھی ہے کہ اگر اپنے آپ کو کسی ڈسپلن یا اسکیجول کرنا ہونا تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو ایک ریوارڈ دیں. لائک اگر آپ نے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے 10 منٹس کی, آپ خود کو دے دیں کہ ایکسرسائز کی ہے اس کے بعد مجھے کھانے کو ایک یہ والی چیز ملے گی جو مجھے بڑی پسند ہے. پورا ویک ایکسرسائز کرنے کے بعد میں سنڈے کو یہ چیز کھا سکتی ہوں یا کھا سکتا ہوں. تو وہ اس چیز کے لیے آپ کا نفس جو ہے آپ کو موو کروائے گا, آپ کو آگے لے کر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے کے ساتھ اپنے نفس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے کچھ ایکشن پوائنٹس تھے کہ جن کو آپ کریں گے اور آپ آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 منٹ سے یا 10 منٹ سے سٹارٹ کرنا ہے, گھنٹے سے سٹارٹ کرنا ہے. آپ 1 منٹ سے کر لو, آپ 1 منٹ قرآن پڑھ لو, آپ 1 منٹ حدیث پڑھ لو, آپ 1 منٹ درود پاک پڑھ لو, اور اپنی لائف میں یہ لے کر آؤ. اور یہ اپنی لائف سے سٹارٹ کر دو یہ چیز کرنا کہ آپ نے ایک پیج جو ریگولر ہیں, جو آسانی سے کر سکتے ہیں, وہ قرآن کا ایک پیج تلاوت کریں اور اس پیج میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے. اور جب وہ قرآن لینگویج سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد تو یہ خوبصورتی ہے کہ ایون جو لیول 1 بھی کیے ہیں ہم نے
تو اس میں ایسا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت سے گرامیٹیکل اسٹرکچرس قرآن کے اندر ان کو ایزیلی مل رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر پاسٹ ٹینس, کہاں پر پریزنٹ ٹینس, کہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے مضاف الیہ کی, کہاں پر بات ہو رہی ہے جار مجرور کی. وہ ساری چیزیں سامنے نظر کے آ رہی ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے آگے عربک لینگویج میں جاتے جائیں گے, ٹرانسلیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ ایزیلی ان چیزوں کو کر سکتے ہو. آپ اپنے پاس کوئی قرآن ایسا رکھ لیں جس میں کہ تفسیر موجود ہو آیات کی, یا پھر اگر قرآن میں یا بکس پہ آپ کے پاس ایسی نہیں ہے, آن لائن بہت سے ایسے ریسورسز موجود ہیں, آپ وہاں سے جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس تفسیر کو سمجھتے ہیں تو آپ کی لائف کے اوپر ایک اثر آتا ہے. تو ڈیلی کا ایک پیج قرآن کا اور ایک حدیث, جیسے آج دیکھیں میں نے آپ کو اسپریچوالٹی کے لیسن میں, بلکہ اس پوری سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز میں 4 سے 5 احادیث ہیں جن کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنے کا موقع ملا. تو ان احادیث سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا نا, کہ ہمیں پتہ چلا, خاص کر کے جب میں نے تقدیر کے بارے میں, قدر کے بارے میں جب حدیث پڑھی تھی, تو اس وقت میری یہ جو کنسیپٹ تھا وہ بڑا کلیئر ہوا کہ انسان کو کتنی پرفارمنس کرنی ہے, اور انسان کی لائف میں جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے, یا پھر ہمارا پروسیس آف ایکشن ہونا کیا چاہیے. تو مجھے گائیڈنس ملی اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملی ہوگی. اور یہ جو حدیث جبرائیل تھی, اس میں فزیکل اپیرنس کا جو پوائنٹ تھا کہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ ایکسٹریملی وائٹ کلوتھس اینڈ ایکسٹریملی بلیک ہیئر, کہ کس طریقے سے فزیکل اپیرنس کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے جانا کہ اسلام کا دائرہ کیا ہے, ایمان کا دائرہ کیا ہے, اور احسان کا دائرہ کیا ہے. یہ 3 اسپریچول سٹیٹس ہیں, اور ہم نے کس پہ جانا ہے, ہم ایک سے دوسری پر, دوسری سے تیسری پر کیسے جا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو, ایک جانب ہم اپنے آپ کو وائٹ فیس دے رہے ہیں اور دوسری جانب سے ہم نے اپنا ڈارک انوائرمنٹ ختم نہیں کیا, تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہمارا اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز میں آپ نے سیکھا, لیکن اس سیکھنے کے بعد کیا ہے کہ آپ نے اپنی صحبت نہیں بدلی, آپ نے اپنے ارد گرد کا ماحول نہیں بدلا, آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کیا, آپ نے ایک اسکیجول نہیں بنایا. اسی چیز کو کرنے کے لیے میں نے DTD کا ایک پلانر تیار کروایا, جو کہ بیٹا آپ کو ایز اے ای بک جو ہے DTD کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا, ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی ویب سائٹ پر. اور ایز اے ای بک میں نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ دیکھیں بیٹا, پرنٹ فارم میں اگر کیا جاتا نا, تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی بہت سے ایسے پلانرز موجود ہیں جو کہ 2000 یا 3000 کی رینج تک آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرنٹ فارم میں اگر جب ہم لوگ لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بیٹا, جب آپ کے پاس وہ پرنٹ فارم میں ایک دفعہ ہے نا, آپ اس کو 1 سال کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, نیکسٹ کے لیے آپ کو دوسرا لینا پڑتا ہے. تو ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے اس پلانر کو میں نے اس طریقے سے ڈیزائن کروایا ہے کہ ایک تو آپ کو اس میں جو ہے کوئی سال کی قید نہیں ہے, آپ اس کو بار بار اپنے لائف ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو اس کا پرنٹ نکلوانا ہے, جب جن کے پاس تو ایز اے ای بک اس کو یوز کرنے کی اپرچونٹی موجود ہے ان کے لیے تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جن کے پاس ہے کہ جنہوں نے پرنٹ کروانا ہے, اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اس کو کلر پرنٹ کروا لیں, اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے آپ اس کا وائٹ اینڈ بلیک پرنٹ کروا لیں. اور مقصد جو ہے وہ پورا کرنا ہے نا ہم نے. مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی لائف کو آرگنائز کریں. تو میں نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا, اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ پرنٹ فارم زیادہ بہتر رہے گی یا پھر ای بک کی فارم, تو تقریباً 50-50 کے آنسرز تھے. تو پھر میں نے فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چیز فائدہ مند سب کے لیے رہے. ای بک اگر ہوگی تو اس سے یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی فائدہ ہوگا اس چیز سے. اور ان کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک چیز اگر علم سے ریلیٹڈ ہے, اپنی لائف کو بیٹر کرنے سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کو لینے سے پہلے ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے. تو یہ چیز میں نے اس وجہ سے کی, اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ کافی کم ہوگی ایسا ای بک, تو پھر کسی کو بھی انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی. تو یہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی ویب سائٹ پر نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ پلانر اویلیبل ہوگا, اور آپ لوگ وہاں سے اس کو پرچیز کر کے تو پھر اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. چاہے تو ایز اے ای بک استعمال کریں, یا تو چاہے اس کا پرنٹ جو ہے وہ کلر فارم میں لے لیں, یا پھر بلیک اینڈ وائٹ میں لے لیں. تو یہ آپ سب کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے, آپ کا ڈیلی اسکیجول موجود ہے. صبح 6 سے لے کے رات 8-9 بجے تک کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں پرائرٹیز کیا ہیں, جو
ایز اس کو پرنٹ کروا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنے پاس ایک لیڈ پینسل رکھیں اور پینسل استعمال کریں. اور پینسل اس لیے کیونکہ بیٹا جب آپ لوگ پینسل کے ساتھ اپنے پلانر کو استعمال کریں گے تو اس سے فرق یہ آئے گا کہ آپ اس کو ریز کر سکتے ہو ایزیلی. اور جب ایزیلی ریز کر سکتے ہو تو اس کو ڈیلی بیسس پر استعمال کر سکتے ہو، آپ کو مشکل نہیں آئے گی. کیونکہ زیادہ تر میں آپ سب کے حق میں سوچنے کی کوشش کی میں نے، اور اس میں مجھے یہی بہتر لگا کہ ایک تو پیجز بھی جو ہیں وہ کم ہوں، پیجز کا نمبر بھی اتنا زیادہ نہ ہو، اور جو ضرورت ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی اس پلانر کے اندر پورا ہو رہا ہو سب اسٹوڈنٹس کا. پھر اس پلانر کے اندر ایک بڑی اچھی چیز جو میں نے انٹر کروائی ہے وہ ہے کہ 30 days آف ٹرانسفارمیشن چیلنج. کوئی بھی چیلنج آپ منتھلی اپنے لیے ایک چیلنج رکھیں. اس چیلنج میں آپ کر لیں کہ بے شک 30 days آپ نے کوئی اسپریچولی کوئی چیز کرنی ہے، وہ ڈیلی بیسس پر کرنی ہے. وہ 30 days کے باکسز وہاں پہ بنے ہوں گے، آپ نے لکھنا ہوگا کیا کہ نہیں کیا. پھر اگر ایکسرسائز ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے 30 days کا یہ چیلنج ہے تو آپ نے 30 days وہ کیا کہ نہیں کیا. 30 days اپنے آپ کو مفت دیا کریں. اس کے بعد ہے کہ اس میں سیونگز کا ایک بڑا خوبصورت چیز ایڈ کی ہے کہ ایک اکاؤنٹ ہے آپ کا آخرہ کا اور ایک اکاؤنٹ ہے آپ کا دنیا کا. آپ نے نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، اور یہ آپ کا ایئرلی بیسس کا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا چیز انٹر کی ہے اپنے آخرہ کے اکاؤنٹ میں اور کیا چیز انٹر کی ہے اپنے دنیا کے اکاؤنٹ میں. یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو چیز میٹر کرتی ہے کہ ایئرلی ریکارڈ جو کہ ہم نے منتھلی کیا ہے، ہماری منتھلی جو ویلنس ٹریکر کہ ہماری ہیبٹس کو ہم ٹریک کریں گے کہ ہماری کون سی ہیبٹ ہے جو کہ ہم نے 30 days پرفارم کی ہے، ہماری کون سی ہیبٹ ہے جو کہ بری ہے جس کو ختم کرنا ہے، اور کون سی ہیبٹ ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد ایئرلی ریکارڈ کے ہر منتھ کیا کرتے گئے ہیں وہ ہم نے اس کے اندر لکھتے چلے جانا ہے. اور ویکلی پلانر، ایئرلی پلانر اور 5 years کا ویژن پلان اپنے آپ کو آپ نے دینا ہے کہ 5 years میں آپ کی کون سی ورژن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آج جس ورژن میں ہو کیا آنے والے 5 سال کے بعد بھی کیا اسی ورژن میں ہونا ہے یا پھر چینج ہونا ہے. یہ چیز میٹر کرنی ہے. اس کے بعد اب کیو اے سیشن ہے ہمارا. جیسا کہ اب یہ آج کا لاسٹ لیکچر ہے تو اس میں اب میں کچھ کوسچنس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو آنسر دینا چاہوں گی. سب سے پہلا کوسچن تھا جی کہ ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ میں ٹاکسک پیپلز بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں ٹاکسک جو پیپل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ہمیں اپنی لائف کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں مکمل وائٹ انوائرمنٹ نا آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. یہ جو کوسچن ہے وہ ان لا سے ریلیٹڈ کیا گیا یا باقی کوئی بھی ٹاکسک پیپل آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں. تو اس میں قصور جو ہماری جو پرفارمنس کا نہ ہونے کا نا زیادہ دوسروں کا نہیں ہوتا جتنا ہمارا اپنا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ اس روڈ سے گزر رہے ہیں، آگے کھائی ہے، تو اس روڈ پر آپ کا روڈ پر فوکس کم ہوگا، اس بات پر آپ کا دماغ زیادہ جا رہا ہوگا کہ کھائی ہے کھائی ہے کھائی ہے. اس چیز کے اوپر آپ کا دماغ زیادہ فوکس کرے گا. جیسے کہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ہمارا جو برین ہے وہ پرابلم کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے، سولوشنز کے اوپر نہیں کرتا. تو اگر ہم نے اپنے مائنڈ کو دیکھنا ہے نا کہ یہ پرابلم ہے، یہ بندہ ہمارے ارد گرد ٹاکسک ہے، بیٹا اس کو مارجن دے دیں کو ایگزسٹنس کا. جو ہم نے یہ پچھلے لیکچرز میں کو ایگزسٹنس کا ٹاپک کور کیا ہے کہ اختلاف رائے کا مارجن دیں، اختلاف عمل کا مارجن دیں، اس کو بھی ایگزسٹ کرنے کا موقع دیں، خود بھی ایگزسٹ کریں. کوئی آپ کے لیے مکمل بدل نہیں سکتا اور نہ آپ کسی کے لیے مکمل بدل سکتے ہیں. اور ایک جو ساری چیز مس انڈرسٹینڈنگ یا پرابلم کریٹ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خاموشی ان مقامات پر رکھی جاتی ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا بولنا چاہیے اور بولنا بیٹر وے میں چاہیے. لائک کہ اگر جو ریلیشن شپ کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پریٹینڈ نہ کریں، آپ جو بات ہے اس کو بہتر انداز سے کنوے کریں. لائک کہ اگر آپ کو کوئی چیز پرابلم کر رہی ہے اپنے ان لاس میں سے یا پھر اپنی فیملی میں سے کسی کی کوئی چیز پرابلم کر رہی ہے، آپ کیا کریں کہ آپ آرام سے اس انسان کے پاس بیٹھیں. آپ یہ نہیں کہ سب کے سامنے جو ہے وہ بات کا پتنگڑ بنا دیں یا بات کو خراب کر دیں. آپ اس انسان کے ساتھ آرام سے بیٹھیں اور بہتر انداز سے کمیونیکیٹ کریں اور بتائیں کہ یہ چیز ہے کہ مجھے جو ہے نا اس چیز سے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا چینج کر لیں یا پھر کوئی جو ہے وہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں یا میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں تو اس چیز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے، میری یہ سوچ ہے کہ اگر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا تو یہ بات زیادہ بہتر ہوگی اور اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور
کوئی بھی فیملی ایشو ہو تو اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اگر بیٹر وے میں کمیونیکیٹ کیا جائے. بات کرتے ہوئے آپ نے پتھر پھینکنا ہے یا پھول دینا ہے یہ پھر آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے آپ کو کمیونیکیشن کا اسکل آنا چاہیے اور آپ کے مینرز اچھے ہونے چاہیے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری کنسرن کی نہیں ہوتی لیکن ہم نے ان کو اپنے دماغ کے اندر بہت ساری جگہ دی ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کو اپنے دماغ سے نکال دیں گے, ان کے اوپر اتنا فوکس نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کریں گے جہاں پر ہمیں گروتھ مل رہی ہے یا جہاں پر ہماری انوالومنٹ کی ضرورت ہے, تو ہمیں یہ جو ٹاکسیسٹی ہے یہ ہمیں افیکٹ ہی نہیں کرے گی. یہ میری اپنی لائف کی ایگزامپل ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کرتی ہوں ان چیزوں کی جانب جن پہ میرے فوکس کی ضرورت ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف کے 7 to 8 جو ہے نا وہ پروڈکٹیو آورز ہیں, 8 to 10 یا 7 to 8. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ 7 to 8 یا 8 to 10 آورز اپنے دماغ کو ایک غبارے کے اندر بند کر دینا ہے کہ ہاں یہ ٹاکسیسٹی ہے, یہ ادھر یہ نیگیٹیوٹی ہے, وہ ادھر یہ کرٹیسزم ہے, ادھر یہ چیز جو ہے وہ انوالومنٹ ہو رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا بیٹا, ڈسٹربنس ہوگی. اور ڈسٹربنس میں پھر آپ نے اپنے پروڈکٹیو آورز بھی خراب کرنے اور پھر آپ نے اپنی لائف خراب کرنی ہے. تو پھر فیصلہ آپ کے حق میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اب جس سچویشن میں ہم جس سوسائٹی کے اندر ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں علم کے راستہ مل بھی رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ والوں کو نہ مل رہا ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں پیشنس کے ساتھ کمپرومائز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور ہمیں بات کرنی چاہیے ان اے بیٹر وے. ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, جتنا ہم کمیونیکیٹ کریں گے, اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے, ہماری فیملی پرابلمس اتنے آسانی سے ریزالو ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا سوال تھا کہ اگر ایک انسان جس کی شادی کسی ایسے کے ساتھ ہو گئی ہے جو کہ ٹوٹلی غیر ذمہ دار ہے اور فائنینشیل, دینی اور باقی لحاظ سے سپورٹ نہیں کر رہا, تو اس انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے. کہ سوسائٹی کہتی ہے کہ صبر کرنا ہے, تو کیا واقعی صبر کرنا ہے یا پھر جو ہے وہ کچھ اور کرنا چاہیے. تو بیٹا دیکھیں, ایک صبر ہوتا ہے قبولیت والا اور ایک صبر ہوتا ہے برداشت والا. ہمارے یہاں پر جس صبر کی تلقین کی جاتی ہے وہ صبر ہے برداشت والا, وہ قبولیت والا صبر نہیں ہے. اور صبر جس سے کہ آپ کو ایک خوبصورت رزلٹ ملتا ہے نا, وہ قبولیت والے صبر سے ملتا ہے, وہ آپ کو برداشت والے صبر سے نہیں ملتا. برداشت والے صبر کے بعد آپ کو ایک ایگزائٹی ملتی ہے, ایک ڈپریشن ملتا ہے, ایک لاس ملتا ہے. اب اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی ہم اگزامپل لینا کہ جن کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ ان کو ایک جسمانی بیماری ہوئی اور ان کی جو فیملی تھی, جو ان کی ویلتھ تھی وہ ان سے دور ہو گئی تھی, تو انہوں نے جو صبر کیا تھا وہ قبولیت والا صبر تھا. کہ آخر تک بھی جو ان کی ایک زوجہ تھی جو ان کے ساتھ تھی, تو انہوں نے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے یا کوئی ایسی بات. تو وہ آگے سے ناراض ہو گئے تھے کہ میرے رب نے مجھے اتنے عرصہ ساری نعمتیں دی ہیں, تو اب کیا میں سوال کروں یا میں کوئی ایسی بات کروں. تو وہ ناراض ہو گئے تھے اپنی اس زوجہ سے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک صبر ہے قبولیت والا جس کی قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے, لیکن ایک صبر ہے برداشت والا جس کی سوسائٹی ہمیں تلقین کرتی ہے. اور وہ سوسائٹی ہمیں کیوں تلقین کرتی ہے, کیونکہ وہ دوسرے بندے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں, اور اگر کوئی ایسا سسرال یا ایسا اسپاؤس مل بھی جاتا ہے تو پھر وہ مینٹلی تو ڈسٹرب ہوں گی, لیکن وہ اس چیز کو اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد نہیں کر پا رہی ہوں گی. جو تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یا جن کو کوئی فیملی ایشوز نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے آزاد کر لیتی ہیں. لیکن جو نہیں کر سکتی وہ کیا ہے کہ دیکھیں بیٹا, یہاں پر جو پہلے کے کیس میں میں نے بات کہی ہے کہ جتنا آپ بیٹر وے میں کمیونیکیٹ کریں گے نا اتنی چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی. جو برداشت والا صبر ہے نا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چپ کر گئے ہو, آپ کچھ ایک چیز پرابلم کر رہی ہے, آپ نے بیٹر وے میں کمیونیکیٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے سے لڑائی شروع کر دینی ہے یا آپ نے دوسرے سے بولنا شروع کر دینا ہے. آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان اے بیٹر وے. جیسے کہ میں نے آگے ایک ایگزامپل دی کہ بہت سی عورتیں فائنینشیل اسٹیبلٹی کی جانب اس وجہ سے جا رہی ہیں کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو منتھلی کوئی ایسا مارجن نہیں دیتے تاکہ وہ اس کو اپنے لیے استعمال کر سکیں. تو ایسا ہے کہ اب اگر وہ اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں بیٹر وے میں, بیٹا بات کو کرنے کے لیے نا 2 طریقے آپ کے پاس, یا تو اس کو جو ہے وہ سختی سے کر کے اپنے معاملات خراب کر لو, یا پھر اس کو ٹیکنیکل وے میں کر کے نا اپنے معاملات سدھار لو. ٹیکنیکل وے میں جب آپ چیزیں ڈیل کرو گے تو بہت ساری چیزیں آسانی سے ڈیل ہو سکتی ہیں. فیملی پرابلمس ایزیلی ڈیل ہو سکتی ہیں جب آپ ٹیکنیکل وے میں کرو گے اپنے ایموشنز کو ان کنٹرول رکھتے ہوئے. تو آپ دوسرے کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, آپ دوسرے کو بتائیں کہ یہ ایک میرا مارجن ہے اور مجھے اس مارجن کی
جو گنجائش ہے نا وہ دی جائے، آپ کو یہ دینی ہوگی، آپ کو یہ دینی چاہیے، ایک طریقہ کار سے بات کریں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ آپ کو اس مارجنس کی گنجائش نہیں دے رہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو، جو چیزیں آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے، اس کو کمپرومائز کر لیں۔ بہت سی بچیاں ہوتی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں یا پھر ڈانٹتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ کہیں پر ان کی کوئی ایسی ذمہ داریاں جن کو وہ پورے نہ کر رہے ہوں اور ان کے پیرنٹس ان کو اس وقت وہ ڈانٹتے ہوں، اس وجہ سے ڈانٹتے ہوں تاکہ وہ اپنے کاموں کو جو ہے وہ پورا کریں۔ لیکن اگر بچے جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ بچے ماں باپ جو ہیں وہ کمپیریزن کر رہے ہیں، یا پھر ان کو ہم برے ہی لگتے ہیں، ہماری کسی چیز کو ان کو ویلیو نہیں دیتے وہ لوگ۔ تو اگر آپ نے صبر کرنا ہے بیٹا، قبولیت والا صبر کریں اور خوبصورتی والا صبر کریں۔ اور جدھر بات آ جاتی ہے اللہ کی اور دنیا کی، اللہ پر کمپرومائز نہیں کرنا، یہ بات لکھ کے رکھ لو، اللہ پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دینا تو وہ بات نہیں مان سکتے آپ۔ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا دیتا ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ بھی اولاد کو ایسے احکام دیتے ہیں نا کہ وہ اس کو اللہ سے دور کریں تو وہ نہیں مان سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا تھا، تربیت ان کی فرعون کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بات کی ہے نا، ادب کے انداز میں کی ہے کہ جو خیر مجھے آپ سے ملی ہے، جو احسان آپ کا مجھ پر ہے، میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے رب کی بات ہے کہ مجھے میرے رب نے یہ ہدایت دی ہے اور یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز درست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو انہوں نے ایکنالج کیا کہ انہوں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، ان کی تربیت کی، ان کو ایک جو ہے وہ جوانی کی عمر تک پہنچایا، لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ کمیونیکیٹ کریں بٹ ان اے بیٹر وے کریں، ایک ادب کے انداز سے کریں اور ٹیکنیکل وے میں کریں، آپ کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ یہ فیملی پرابلمز اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنا بڑا ہم نے ان کو ایک رانگ وے آف ڈیلنگ سے خراب کر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بات کہ جب لاپرواہی ہوتی ہے نا یا غیر ذمہ داری، یہ بیٹا آتی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ جیسے ہی آپ کی صحبت ہوگی ویسی وہ چیز ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے اسپاؤزز میں یا پھر آپ کے سبلنگز میں یہ چیز ہے تو آپ دیکھیں گے اگر آپ خود بھی ذمہ دار ہو جائیں گے نا، یا پھر آپ خود بھی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے میٹرز کو لے کے چلیں گے یا پھر اپنی لائف کو بیٹر کر رہے ہوں گے، تو آہستہ پہلے تو وہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے، آپ کے بارے میں کوئی بات کریں گے بری، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ گرو کر جاؤ گے نا وہ آپ کو ایکنالج کرنے لگ جائیں گے اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اسی ٹریک پر آ جانا ہے جس ٹریک پر آپ ہو۔ تو صبر کے ساتھ بیٹا اس وقت تھوڑا سا نا محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کے ساتھ محبت کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی کو بھی آپ بدل سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ بدل سکتے ہو، سختی سے نہیں بدل سکتے ہو۔ تو حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ جھگڑا کیسا، اور جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی جھگڑا کیسا۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے۔ اور اس کے بعد جی کہ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو آپ گرو کیسے کریں، یہ ایک تھرڈ کوسچن تھا۔ تو بیٹا جی سپورٹ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو خود کرنا ہوتا ہے۔ آپ بیساکھی پکڑ کے نا کامیابی کا سفر نہیں طے کر سکتے، اور اگر آپ بیساکھی کے انتظار میں تو پھر آپ کامیابی ڈیزرو نہیں کرتے۔ کامیاب ہونے کے لیے نا آپ کو زخمی قدموں کے ساتھ بھی پتھریلی زمین پر چلنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ خود کو چلانا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ خود کو کمفرٹ زون دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کو سپورٹ پرووائڈ کریں، آپ کے پاس پازیٹیو انوائرمنٹ ہو، آپ کے پاس ایک جو ہے وہ پازیٹیو صحبت ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ وسائل ہوں، اور پھر آپ گرو کریں گے تو پھر آپ گرو کرنے کے نا قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو گروتھ ہے نا، جو سکسیس ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہے، کمفرٹ زون کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کوسچن جی کہ ٹاسک مکمل نہیں ہو پاتے، کوئی مصروفیت آ جاتی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو اور آپ جو ہیں پھر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو آپ کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نارمل روٹین کا، جب بھی لائف میں کوئی ایسا ہونا کہ کوئی ایسی مصروفیت آ گئی ہے، لائک کوئی بیماری آ گئی ہے یا پھر کوئی پیپرز آ گئے ہیں یا پھر
کوئی شادی ہے یا کوئی ٹریول ہے، آپ اس سچویشن کا ٹائم ٹیبل اپنا الگ بنائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مارجن ہے چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. اس مارجنس کے اندر اندر اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر سب کچھ ہی آپ نے ڈن کر لینا ہے. تھوڑا سا مارجن دے دیں. پہلے اگر آپ 10 چیزیں کرتے تھے، اپنے آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں مارجن دے دیں 5 چیزیں کرنے کی. اگر پہلے 5 چیزیں کرنے تھے تو اب 2 یا 3 چیزیں کر لیں. ٹینشن نہیں ہوگی پھر، کیونکہ وہ 2-3 چیزیں پوری ہو جائیں گی. بس تھوڑی سی عقل اور سمجھ کے ساتھ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ آرگنائز کرنی ہوگی. پھر سوال تھا جی کہ مینرز کیسے سیکھنے ہیں، اخلاق کو کیسے بہتر کرنا ہے. بیٹا جو اخلاق کا امتحان ہے نا، جو آپ کو ہوتا ہے، وہ بد اخلاق کے ساتھ جب آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے نا اسی وقت ہوتا ہے. بد اخلاق کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے ڈیلنگ کی ہے، یہی بتائے گا آپ کو کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. کیونکہ اچھے وقت میں تو سارے ہی اچھا بیہیو کر لیتے ہیں. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برے وقت میں کیسے ڈیلنگ کی ہے، مشکل وقت میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کیا ہے، کتنی ایموشنل انٹیلیجنس آپ کے اندر ہے. اور مینر سیکھنے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سیکھیں، سمجھیں اور اس کو پروسیس آف ایکشن کو اپنی لائف میں انٹر کرتے جائیں. اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ جب ہم جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی ڈسکوری ہے، جو اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنسر کچھ اور نکل آئے. تو بالکل ایسا ہے کہ جب آپ ان بیلنسڈ نیچرل ڈسپوزیشن میں تو آپ کے آنسر غلط آ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی پریورٹیز، آپ کی پسند ناپسند جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ کی جو نیچرل فطرہ ہے ویسی نہیں رہتی. اور ایک اور سوال تھا کہ میں نے ایک اور ایئر ہوسٹس کی اگزامپل دی تھی اور اس میں کہا تھا کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہے ہیں جو بالکل ہی اپوزٹ چل رہی ہے آپ کے انوائرمنٹ سے، اور اس کے لیے آپ کو زیادہ اس میں ایفرٹ لگانی پڑی ہے اور آپ کو ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں، تو آپ اس میں ٹیکنیکلی پرفارم کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب دین اور دنیا کی بات آئے نا، اپنی آخرت پر تو کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا. لیکن آخرت پر کمپرومائز اگر نہیں کرنا نا، تو اس چیز کو بھی ڈیل کرنے کا ایتھیکل وے ہے. یا تو آپ چٹان کے سامنے کھڑے ہو کر تو گلے شکوے کرنا شروع ہو جائیں اور چٹان کے ساتھ جو ہے وہ سر مارنا شروع کر دیں، یا پھر آپ پانی کی طرح اپنا راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا بدل لیں اور ایتھیکلی پرفارم کر کے آپ اپنی منزل پر پا لیں. آخرت اور دنیا کی بات آ جائے تو آخرت پر کمپرومائز کبھی نہیں کرنا، اللہ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. پھر جب دنیا کی بات آ جاتی ہے آپ کی، تو دنیا کی لائف میں اگر کسی جگہ پر مارجن نکل سکتا ہے کہ ایک فیلڈ چینج کر کے دوسری فیلڈ میں چلے جاؤ تو چلے جاؤ. لیکن اپنے آپ کو سٹاپ نہیں لگانا کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے ایف ایس سی کرنی ہے، میں نے ایف اے نہیں کرنا، اور وہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہوں کہ ایف ایس سی نہیں کرنی، اور وہ کہے کہ جی کرنا ہی کرنی ہے، اور کرنی ہے تو یہ کرنی ہے ادروائز نہیں کرنی. کچھ چیزوں میں یہ جو سٹینس ہوتا ہے نا، یہ میٹر بھی کرتا ہے، یہ لینا بھی چاہیے. کچھ چیزوں میں یہ نہیں کرتا. کچھ چیزوں میں آپ کو وزڈم کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ٹائم ضائع ہو سکتا ہے. وہ ٹائم ضائع ہو جانا سب سے بڑا نقصان ہے، تو اپنے وقت کے نقصان کو بچائیں. اس کے بعد جی کوشچن تھا کہ جب ایسا ہوا ہے کہ ہماری لائف میں ہم نے کوئی نیک عمل شروع کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے ریاکاری ہو رہی ہے یا پھر کچھ ایسا، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں اور اللہ تک رکھیں. جب وہ اس طریقے سے ہوں گے تو آپ کو ریاکاری کا ایشو نہیں آئے گا. اور غرور کی جہاں تک بات ہے تو اپنی جو سٹارٹ کے ٹائم ہے نا اس کو یاد رکھا کریں کہ آپ کیسے تھے. جو کمل کا پھول ہے نا وہ دلدل میں کھلتا ہے، لیکن وہ دلدل میں کھلنے کے بعد اگر یہ کہہ دے کہ میں کمل کا پھول ہوں اور دلدل میں اپنی روٹس کو بھول جائے تو یہ بات جو ہے یہ اس کو نقصان دے جاتی ہے. تو اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کہ زندگی میں ہم بھی کبھی گناہ گار تھے، ہم ابھی بھی گناہ گار ہیں، اور ہم اگر ابھی اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھنے لگ گئے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا گناہ گار کل کا ولی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور آج کا ولی کل کا گناہ گار بھی بن سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور کوشچن تھا کہ اپنی ہی فیملی کے ساتھ بانڈ کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. تو محبت کرنی ہے صبر کے ساتھ، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو محبت کرتے ہیں، آپ تو سروس آف ایکٹ پرفارم کرتے ہیں، لیکن ان ریٹرن آپ کو کچھ نہیں ملتا.
دیکھیے جو سائیکالوجی ہے نا کہ ہم کریں گے تو آگے سے بھی تو کچھ ملنا چاہیے، اس سائیکالوجی کو ختم کریں، کیونکہ آپ کسی مارکیٹ پلیس میں نہیں ہے جدھر آپ نے کچھ پیسے دینے ہیں تو آپ کو ان ریٹرن کچھ ملنا ہے۔ جو ایک گھر ہے نا وہ بنتا ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ دینی ہے، اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جب کوئی انسان بغیر کسی غرض کے واقعی انویسٹ کرتا ہے نا اپنا ٹائم، واقعی انویسٹ کرتا ہے اپنی کیئر، تو پھر ان ریٹرن اس کو دوسروں کی بڑی خوبصورت کیئر، ٹائم اینڈ بانڈنگ مل جاتی ہے۔ تو آپ یہ کریں، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ 5 لینگویجز آف لو اپنے ریلیشن شپس کے اندر لے کر آئیں۔ تو یہ بیٹا QS تھے جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو آنسر مل چکا ہوگا، اور اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کا آج یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کافی کچھ اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا، اور بہت زیادہ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کے اندر پارٹ لیے۔ یہ آپ سب لوگوں کے لیے بونس سیریز تھی جو اسٹوڈنٹس QLP قرآن لینگویج پروگرام کے اندر انرولڈ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میں نے پبلک سیشنز رکھے تاکہ ان لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے، اور جو قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بونس سیریز تھی۔ آپ لوگوں کی جو کلاسز تھیں اب وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں ڈبل آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کی جو کلاسز ہیں وہ منتھلی اسکپ ہو جائیں، آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں اپنی کلاسز جو ہیں وہ ڈبل ملیں گی، اور یہ سیریز بھی آپ سب لوگوں کے لیے میری طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک طرف سے میری طرف سے ایک ایکٹ آف سروس تھا، ایک لینگویج آف لو تھا ایک ٹیچر کی جانب سے جو کہ میں نے آپ سب کو پرووائڈ کیا۔ اب دیکھیں کہ محبت کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں بیٹا، محبت کریں اور خوبصورت انداز سے کریں، کسی بھی عمل کو پرفارم کریں خوبصورت انداز سے کریں، بات کریں تو بات کرتے ہوئے آپ نے دوسرے کی جانب کانٹے دینے ہیں یا پھر پھول دینے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کانٹے دیں گے تو ریئیکشن بھی کانٹوں والا ملے گا، پھول دیں گے تو ریئیکشن بھی پھولوں والا ملے گا۔ اور اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے، فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا، آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے تھاٹس لکھنے ہیں، دماغ کے اندر کیا سوچ آئی ہے۔ وہ کیوں لکھنے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پر ڈے انسان کے دماغ میں 50 سے 60 ہزار کے قریب خیالات آتے ہیں۔ اگر آپ خیالات نہیں لکھیں گے نا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے گولز کیا ہیں، ٹارگیٹس کیا ہیں، ویژن کیا ہے۔ اور یہ لکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں نا آپ کے برین کو سگنل ملتا ہے کہ اتنے ہزاروں خیالات میں سے یہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے اور اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ جب اپنے خیالات لکھ لیے پھر اس کے اوپر ایک انالیسس کریں اور اپنے گول سیٹ کریں، اپنا ویژن سیٹ کریں، اپنے پلانز لکھیں۔ جب وہ ہو جائے اس کے بعد سمارٹلی آرگنائز کریں، ہر ایک چیز کو اسکیجول کریں کہ کون سی چیز کتنے ٹائم پیریڈ میں مکمل کرنی ہے، اور ٹپس اینڈ ٹرکس اینڈ ایکسپیرینس کے ساتھ پرفارمنس دیں اپنی۔ اور اس کے بعد ڈسپلنس، پیشنس اینڈ پرسسٹنس۔ ڈسپلن آپ کا برج ہے، اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو آپ کے گولز اچیومنٹ کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ تو اس پیٹرن کے اکارڈنگ جب آپ لوگ چلیں گے تو انشاءاللہ اگلے سال 2024 کے مارچ کے اندر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ وہ نہیں رہے جو آپ 2023 کے اندر تھے، آپ بدل چکے ہیں۔ لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اگر علم کو عمل میں نہ لایا جائے تو علم ایک ایسی چیز ہے جو چلا جاتا ہے، اگر عمل کی جانب نہ لایا جائے اور عمل کے ذریعے اس کو محفوظ نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کا جو پلانر ہے وہ آپ لوگوں کو ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا ایز اے ای بک، آپ اس کو وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے تو آپ اس کا کلر پرنٹ لیں، چاہے تو آپ اس کا بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ لیں، اور اپنی لائف کے اندر اس پلانر کو لے کر آئیں، اور ہائیلی آرگنائزڈ وے میں اپنی لائف کو لے کر چلیں۔ اور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ پینسل استعمال کریں تاکہ آپ کو بار بار پرنٹس کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ کہہ لیں کہ آپ کی لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کافی سال اس پلانر کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جن کو تو اپرچونٹی ہے لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ یا موبائل کے اندر استعمال کرنے کی ڈیجیٹل پین کے ساتھ، تو ان کے لیے تو یہ کافی بیٹر ہے کہ ڈیجیٹل پین کے ساتھ وہ لکھیں گے اینڈ دین اس کو ریموو کر دیں گے، تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے۔ لیکن جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو وہ بے شک پیپر اور پین کا استعمال کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ جو علم آپ لوگوں تک پہنچایا اس میں جو بھی غلطیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں وہ میری جانب سے تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور مجھے ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو علم آپ لوگوں تک پہنچا ہے اس علم میں آپ لوگوں کو برکت ملے، اور عمل میں بھی آپ لوگوں کو برکت ملے، اور ہم سب کو
اللہ تعالیٰ مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتی تو یہ سیریز نہ کرواتی، کیونکہ کافی ٹف اسکیجول کے باوجود میں نے مارجنس نکالے اور میں نے یہ سیریز مکمل کروائی، کیونکہ یہ ایکسپیرینس تھے جو میں نے اپنی لائف سے حاصل کیے تھے۔ تو قرآن لینگویج پروگرام کرواتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سی ایسی کمیاں ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر کہ اگر ان کو اپنی جرنی میں یہ چیزیں شروع سے مل جائیں گی نا، ان کی جرنی آسان ہو جائے گی۔ تو میں نے اس وجہ سے یہ سیریز رکھی، اور انشاءاللہ جلد ہی قرآن لینگویج پروگرام کا جو سیکنڈ بیچ ہے وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا، اور آپ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں پارٹ لے سکتے ہیں، اور یوں ہی ہم ایک ساتھ چلتے چلتے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے کاز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کو دوسروں تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جتنے لوگوں تک یہ علم پہنچے گا، جتنے لوگوں کی زندگی اندھیروں سے روشنی کی جانب آئے گی، اتنی بہتری آئے گی۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہاں پر اب میں اس سیریز کو اینڈ کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔